أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے. میں بزم رضا منعقد کرنے والے تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس بابرکت نورانی علمی عرفانی روحانی مجلس میں مجھ نارگس کو مدعو کیا اور میں بصد عقیدت و احترام مدرسے کے سالانہ جلسے میں حاضر ہوا. پیارے بزرگ اور دوستو، جیسے کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آج یہ ہمارا حضرت صوفی عبدالرحمن صاحب قبلہ کا لگایا ہوا سنہرا باغ جو مدرسے کی شکل میں ہے اور اس کے آج ہم سالانہ جلسے میں تقریباً 6 طلباء کے حفظ قرآن کی تکمیل کی بابرکت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں.
سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صوفی صاحب کے دونوں فرزندوں کی محنتوں کو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل سے قبول اور منظور فرمائے، اور ان حضرات کے اخلاص میں خوب کروڑ درجہ برکت عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا آسان سا مفہوم یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر، ایمان والوں کے لیے شفا، ذرا بولے ذرا بولے نہیں سبحان اللہ تو بولو شفا، کیونکہ یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ ذہن میں بیٹھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک بیماری آ گئی ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں کہ ہمارے اندر یہ یقین ہو گیا، ہمیں یہ کامل یقین بیٹھ گیا ہمارے اندر کہ شفا صرف دواخانے میں ملتی ہے۔ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ شفا صرف جو ہے گولیوں میں ملتی ہے، ٹیبلٹ میں ملتی ہے، ٹونک میں ملتی ہے۔ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ شفا صرف گلوکوز میں ہے، شفا صرف وینٹیلیٹر پہ جانے سے ملتی ہے۔ لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مفتی صاحب مولانا صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی علامہ صاحب حضرت قبلہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ قرآن کا بھیجنے والا پروردگار کہہ رہا ہے اے ایمان والو، ہم نے قرآن کو ایمان والوں کے لیے شفا بنا دیا۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے، ذرا زور سے بولو قرآن میں۔ اچھا میں ایک اچھی چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، یہ اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسجد میں آتے 45 سال کی عمر کے رہتے، 50 سال کی عمر کے رہتے، کرسی ڈال کے بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں؟ آپ لوگ دیکھیں، خیر آپ کے بنگال میں محنتی لوگ بولتے بھائی ایسے لوگ بہت کم ملتے ہوں گے یہاں پہ، ارے کیا محنت کرتے بھائی بنگال والے، اللہ رحم کریں ان کی محنت کے اوپر۔ سعودی عرب گئے تو بنگالی لوگوں کو دیکھا تو حیبت ہوتے رہتی، اتنا کام کرتا ہے بڑے بھائی۔ حیدرآباد میں بھی بنگالی لوگ اتنا کام کرتے، اتنا کام کرتے، اتنا کام کرتے، پھر شام میں گئے تو جو 700 روپے لے کے چل جاتے۔ ہاں بیچارہ محنت بھی کرتا، پیسے بھی کم لیتا، اس لیے کیا کر رہے بنگال کے لوگوں کو بلا بلا کے نوکری دے رہے لوگ، ذرا اپنی فیس بڑھا دو تم لوگ۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، لوگ 45 سال میں، 50 سال میں، 52 سال میں، 55 سال میں گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، ریڑھ کی ہڈی میں، بیک بون، ایسے جو ہے پرابلمز ان لوگوں کو کریٹ ہو رہے ہیں۔ بیک بون میں تھوڑا سا پین ہو رہا ہے، اوہ ویری گڈ، کہیں کو رہا بیٹا نہیں کیا ہے نہیں معلوم، مگر پھر پلٹ کے سامنے کے مصلے پہ امام صاحب کو دیکھ رہے ہیں 60 سال کے، دانت بھی سلامت، آنکھ بھی سلامت، زبان بھی سلامت، جمعہ میں 1-1 گھنٹہ بیان کر رہے ہیں، اور مولانا صاحب ایسے آوازہ نکال کے بیان کر رہے ہیں، سامنے بیٹھنا حیبت ہو رہی، کیا ہوا اتنا چیخا مار رہے ہیں۔ اب ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کہیں کو نہیں ہوتا، 5 ٹائم مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت فرما۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن پڑھنے والا صحت مند رہتا ہے۔ اب آپ کو اگر ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے، گردوں کی بیماری سے بچنا ہے، لیور پرابلم سے بچنا ہے، آنکھوں کو سلامت رکھنا ہے، دانتاں پورے اچھے دیکھنا ہے، بڈھے بڈھے ہو کے جینا ہے، تو آج قسم کھا لو کہ اس سالانہ جلسے میں یہ قسم کھا لو کہ میں آج کے بعد روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کروں گا، قرآن مجید کو پڑھا کروں گا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، رب فرماتا ہے بندو ہم نے قرآن کو ایمان والوں کے لیے شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں بندوں کے لیے ہر مرض کا علاج ہے۔ مگر اور ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ جو دنیا کے ڈاکٹرز ہیں، یہ جو طبیب خانے ہیں، یہ جو دوا خانے ہیں، یہ بیماری آنے کے بعد علاج کرتے ہیں۔
یہاں پر کوئی آدمی بیمار ہونے سے پہلے نہیں جاتا، بخار ہونے سے پہلے کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، کووڈ ہونے سے پہلے کوئی ایڈمیشن دواخانے میں نہیں لیتا، ہر آدمی بیماری کے بعد دواخانے کو جاتا ہے اور طبیب اسی کو دوا دیتا ہے جو بیمار ہوتا ہے، وہی دوا دیتا ہے جو بیمار کو لگتی ہے۔ مگر ذرا غور کرو، میرے مصطفیٰ پر نازل ہونے والا کلام جبریل لے آنے والے ہیں، خدا بھیجانے والا ہے، مگر جب بھیجا رہا ہے تو یہ قرآن بیمار ہونے کے بعد لوگوں کو صرف شفا نہیں دیتا بلکہ اپنے پڑھنے والوں کو بیمار ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والا بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، بیماروں کو تو شفا ہے ہی ہے۔ اور یہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، سبحان اللہ، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ بیمار ہونے کے بعد شفا ہے اور بیماری سے پہلے رحمت ہے۔ پڑھنے والا بیمار نہیں ہوتا، اور اگر بیمار ہو جائے پڑھ لے شفا پا لیتا۔ میرے پیارے بزرگوں دوستو، یہ کس کے لیے، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، یہ کس کے لیے؟ وسیم رضوی جیسے چچوروں کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے رحمت ہے، یہ کس کے لیے شفا ہے؟ رب خود فرما رہا ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ہمارے پاس ہماری بیماری کا علاج اور ہم کو بیماری سے بچانے والی رحمت ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم لوگ وہاں پڑھتے چلیں، یہاں اتنے بیٹھے ہوئے، اچھا چھوا اتنے چاہیے سو اور بھی آتے اور اتنے بھی آ جاتے تو ہوتا کیا؟ سب کو پوچھیں ماشاءاللہ ویری گڈ بھائی آج نوکری کو گئے تھے، الحمدللہ مولانا گیا تھا، ماشاءاللہ بھائی آج 3 ٹائم کھانا کھایا، تیسرے حکم تک کھایا بھائی ماشاءاللہ آج آپ بیگم سے جو ہے خاص خلوص محبت پیار محبت، الحمدللہ بہت چاہتا ہوں بیگم، بولے بچوں سے خلوص محبت پیار، بچوں کو بھی بہت چاہتا ہوں مولانا، بچوں کے ساتھ بھی دن میں وقت گزارتا۔ ارے بیگم کے لیے وقت ہے، بیٹوں کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، تیسرے حکم تک کھانے کو وقت ہے۔ اگر مسلمانوں میں اتنے یہاں بیٹھے ہیں، آج اگر پوچھ لیا جائے میرے پیاروں کتنوں نے قرآن کی تلاوت کیا ہے، سب نیچے منڈیاں ڈال لیں گے، بولے نقشبندی صاحب اچھی تقریر کر رہے تھے، یہ سوال کہیں کو کر دیے۔ آج ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ایک کام ضرور کرنا، اللہ تو آپ کو 3 بچے دیا نا، نہیں دیا؟ ارے کھول کے دیکھا کیا دیا؟ بچے نہ ہوتے؟ زور سے بولو بھائی، بچے ہیں نا؟ اب جس کی شادی میں بھی ان کو نہیں پوچھ رہا ہوں، جن کی ہو گئی ان کو نہیں پوچھ رہا ہوں۔ بچے اللہ نے کو دیا، کسی کو 3، کسی کو 5، کسی کو 2، کسی کو 7، کسی کو 6، کسی کو 4، کسی کو 1، نو پرابلم۔ اللہ جتنوں کو دیا، آج ایک عہد کرو کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ یہ عہد کرو ایک بچے کو کم سے کم حافظ قرآن بنانا۔ آپ پوچھیں مولانا کیوں بنانا؟ ذرا غور کیجئے گا، حافظ قرآن کی شان کیا ہے، حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے، ذرا اس پر میں بعد میں آنا ہوں، لیکن یہ عہد کر لو کہ کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ لیکن ذرا چلتے ہیں، قرآن شفا ہے، پہلے اس پر توجہ دیتے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے بزرگوں کے صدقے جائیں، ہمارے بزرگوں نے کیا پیارا ماحول بنایا ہے۔ جلسہ ہو گیا تو کھانا کھلا رہے ہیں، جلسے کے بعد کھانا، کھانے پہ فاتحہ، 11ویں ہو رہی ہے، 11ویں کے وقت کھانے پہ فاتحہ، 12ویں ہو رہی ہے، 12ویں کے وقت کھانے پہ فاتحہ، دکان کی اوپننگ ہو رہی ہے، مٹھائی رکھے فاتحہ۔ ارے ذرا غور کرتے چلے جائیے، مرحومین کا کسی مرحوم کا انتقال ہو گیا، اس کی جو ہے فاتحہ زیارت کے صحیح فاتحہ سیوم ہو رہی ہے، اس کے وقت کھانے پہ فاتحہ، اس کی چہلم کی فاتحہ ہے، جب کھانے پہ فاتحہ۔ ارے اگر کوئی پیدا ہو جائے تو اس کی برتھ ڈے پر فاتحہ۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے پاس بزرگوں نے کیا کیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے فاتحہ کا انتظام کیا۔
یہ فاتحہ ہوتی کیا ہے؟ کچھ سامنے کھانا رکھا جاتا ہے یا کچھ میٹھائی رکھی جاتی ہے یا کچھ کھانے کی چیزیں رکھ کر اس پر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ جی پڑھتے ہیں. بنگال میں بھی پڑھتے ہیں. اللہ کا شکر. نہیں تو کل سے شروع کر. یہ فاتحہ پڑھو. سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. 5 سورے پڑھ دیے. بولے اللہ اس کا ثواب پیارے مصطفیٰ کو پہنچا دے. کھانے والوں کو میرے مولا رحمت و شفا عطا فرما دے. کھانا اٹھائے لے کے جا کے کھا رہے. بازو والے پوچھے سامنے کئی کو رکھے اس سے کیا ہوتا؟ یہ ہمارے بزرگاں رکھا جو سسٹم ہے. یہ ہمارے بزرگاں بنائے سسٹم ہے. سامنے فاتحہ سامنے کھانا رکھ کے فاتحہ دینا کیا ہوتا؟ تو حدیث پاک ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت و شفا کا نزول ہوتا ہے. برکات و تجلیات کا نزول ہوتا ہے. انوار و رحمت کا نزول ہوتا ہے. اب اس کے بعد جب اللہ کا کلام پڑھا گیا وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا, انوار کا نزول ہوا, فضل و کرم کا نزول ہوا, عطا کی بارش ہوئی, نوازش و کرم کا نزول ہوا. تو اب ہوتا کیا؟ لے جا کر وہ کھانا کھایا جاتا ہے. آپ پوچھیں گے ہوگا کیا؟ تو خدا کی قسم اب کلام الہی کی تلاوت کی وجہ سے اس کھانے پر اللہ نے شفا و برکت کا نزول فرمایا ہے, رحمت و انعام کا احسان فرمایا ہے. اب ذرا غور کیجیے جو کھائے گا وہ شفا پائے گا. جو کھائے گا وہ شفا پائے گا. تو بازو والوں کو یہ بات سمجھ ہے جو یہ نئے فارمولا ہے مولانا کا, کھائے تو شفا دے. تو میں پوچھا میاں تیرے کو اللہ کے کلام پہ یقین نہیں ہے؟ تجھے یہ ماننا پڑے گا یہ جو کلام ہے یہ کتنی فضیلت والا کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے, اور سورہ ملک کتنا ہے معلوم ہے؟ 1 ورق کا ہے, 2 پیج, ادھر ایک پیج ادھر ایک پیج, یعنی 1 ورق سورہ ملک. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سورہ ملک رات میں سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے, قرآن کی عظمت دیکھو, ادھر سے 40 گھر, ادھر سے 40 گھر, ادھر سے 40 گھر, ادھر سے 40 گھر, رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. ہم قرآن سمجھے نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں سوائے موت کے, سوائے ذرا زور سے بولیے, سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج قرآن میں, سورہ فاتحہ میں. کس میں ہے؟ سورہ, ذرا زور سے بولو, ہر سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے. ذرا مائک والے بھائی تھوڑا آواز بڑھا دو پلیز, تھوڑا سا پلیز. سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے. تو یہ قرآن کی عظمت ہے, یہ قرآن کا معاملہ ہے. تاجدار کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیتیں, ابتدائی 3 آیت, ابتدائی 5 آیتیں اور انتہائی 3 آیتیں, یعنی کہ شروع کے الف لام میم سے لے کر ذالک الکتاب لا ریب فیہ والی 5 آیت اور آخر کے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور آمن الرسول والی 3 آیت اگر کسی خبر پر کھڑے ہو کر پڑھ دے تو ان آیات کی یہ کرامت ہے, یہ برکت ہے کہ اس قبر والے سے
اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے، عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہ ہے قرآن۔ لوگ قرآن کی جامعیت کو نہیں سمجھے، لوگ قرآن کے معاملے کو نہیں سمجھے۔ پھر ایک بات سن لو، قرآن کی شان کی کتاب ہے، حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص راستہ چلتے وقت اپنا سفر شروع جب کیا ہو، اپنے سفر کے شروع میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو سفر ختم ہونے تک، اس کے اپنے منزل پہ پہنچنے تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت۔ ایسا اصل کیا ہے کہ 2 بجے دیے، اس لیے تم لوگ پورے دن بھر کام کرنا۔ میاں بھائی بنے ہو تھوڑی دیر کے واسطے، حفاظت کرتے در اللہ کا 1 گھنٹہ دے دو بس۔ بڑی پیاری بات آپ کو سنا سنا، سب کو تیزی کے ساتھ سنا رہا ہوں، مگر کوئی لفاظی کرے کہ بالکل پوائنٹ بات کرتے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو جلد سے جلد ایک اچھا میسج دے دوں۔ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے سفر کے شروع میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو منزل پہ پہنچنے تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ، تو اب فرشتے ہی نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ ہے قرآن کی شان جو آج بھی ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ شرط یہ پڑھنے والے ہونا۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں کا اگر سسٹم بنا ہے، سامنے کھانا رکھو، اللہ کا کلام پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ کافرون پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھو، سورہ بقرہ کی انتہائی 3 آیتیں پڑھو۔ ایسا پڑھو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، کلام الہی کی برکت سے اس کھانے میں شفا ہوگی، جو کھائے گا اس کو برکت نصیب ہوگی۔ اب بازو والا پوچھتا ہے مولانا کھاتے ہی نہیں ماں دی، ابے بولے جب تک قرآن نہیں پڑھے تو وہ کھانا تھا، جب قرآن پڑھے وہ کیپسول بن گیا۔ تو پڑھ کے کھا کے تو دیکھ، تو پڑھ کے کھا کے تو دیکھ، اتنے دانے کھائے تو شفا ہوتی۔ دیکھو رات کے 3 بجے کسی صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا، اللہ کرے کسی کو نہ آیا ایسا، مگر میری تقریر ہے بولے تو بعض لوگوں کو آ جاتا ہے، یہ الگ ٹینشن ہے۔ میں بہت مشکلوں سے سفر کرتا ہوں، ایک طرف بازو والوں کی دشمنی الگ، پوری دنیا کے بازو والے میرے کو اپنا دشمن نمبر 1 مانتے تھے، یہ الگ ٹینشن ہے۔ پھر اندر آئے تو اپنے بھائیاں حسد کی حد کر دیتے، اتنی حسد، اتنی حسد، اتنی حسد، اتنی حسد، خدا کی قسم پورے ہندوستان میں میرے اتنا حسد کے ساتھ کوئی بھی نہیں جی رہا ہوں۔ جہاں گیا وہاں مشکل، جہاں بیٹھا وہاں مشکل، جہاں کھڑا وہاں مشکل۔ اب دیکھتے ہیں ہم لوگ سنا رہے ہماری سنتے بھائی ابے بیوقوف، کسی آدمی کو اگر کوئی فضیلت مل رہی، کوئی عزت مل رہی، کوئی رتبہ مل رہا تو وہ پیسے دے کے نہیں خرید رہا، دینے والا اللہ دے رہا۔ کسی آدمی کی عزت سے جلنا آدمی سے جلنا نہیں ہے، اللہ کی عطا سے جلنا ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اب آپ لوگ اچھا سن رہے نا، اب کل صبح لیو ٹینشن، تم لوگ سن لیتے ہیں مصیبت میرے کو، ہاں بہت پریشانی سے گزرنا پڑا، اللہ حضرت کے خلاف اما اتنا بھیانک بولتا، یہ سب بھامتے بات ہے میرے بھائی۔ میں پورے ہندوستان میں چیلنج کرا، ہر جلسے میں چیلنج کرا، اماں کا بیٹا ایک تو بھی نکلو رے، کون تو بھی لا کے دیو رے، کہاں بولے سو
خالی بھانٹے باتیں کرتے بھائی، جھوٹے باتیں کرتے، کذابی کرتے. ارے یہ سگریٹاں پینے والے، گٹکے کھانے والے، شراباں پینے والے، چوری کرنے والے بولے تو پھر بھی جانتے ہی نکلے والے بول کے بول سکتے. ٹوپیاں پہن کے، داڑھیاں چھوڑ کے، مولانا مفتی ہوتے ہیں. عجیب و غریب لوگ ہیں، جبکہ حدیث خود پڑھتے خود پڑھاتے. کسی پہ جھوٹا الزام لگانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ ہے. پڑھتے بھی خود ہی لگاتے بھی خود ہی. میں کو یہاں سے ایسی امید نہیں تھی، یہاں پہ بھی ایسی چھوا بلو بڑی تکلیف ہوئی. ایسا کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگانا. اعلیٰ حضرت ہماری جان. زندہ باد. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ تاج الشریعت، تاج الشریعت. ایک بات یاد رکھو، ابھی مولانا صاحب بولے، ہمارے نقیب صاحب، مولانا کی تقریر پورے ہندوستان میں خواہش سے سنتے بولے. گستاخ رسول کو کوئی خواہش سے نہیں سنتا، اور گستاخ اولیاء کسی کی خواہش نہیں بن سکتا. آج اگر ہم کسی کی خواہش بنے ہیں تو خدا کی قسم یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. آپ اگر میرے کو نہیں مانتے تو مت مانو، آپ کی مرضی، مگر اعلیٰ حضرت کے فیضان کو تو مانو. اتنی بھی بدماشی نہ کرو، تھوڑا سنبھل کے کرو، حلو کرو، تھوڑا حلو سنبھل کے کرو. پوری کر دینے کیا رہے بھائی؟ تو ہی اعلیٰ حضرت کے نام پہ نعوذ باللہ من ذالک ایک طرف ہم پوری دنیا میں بول رہے ہیں. بھائی ہمارے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پورے میں دیکھیے آپ 1 2 3 4 5 6 10 کیمرے لگے ہوئے میرے سامنے. ارے میرے بھائی، میں بیان کرنے گیا دلی کو تو انڈیا ٹی وی والے، ٹی وی 9 والے انہوں کیمرے لگا کے بیٹھتے میرے بھائی. میں کوئی انچو پنچو گلی کا مقرر کرنے لگا. میاں بھائی بولے تو ہندوستان میں جاتی ہے آواز. آپ ویسے اپنے کو بول رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتا بولا تو کتنی بدماشی کی حد ہے. نہیں ہے حد ہے نہیں ہے، بولو نا جی. کم سے کم تم تو ساتھ دو یار. بدماشی ہے میرے بھائی، شرارت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ آپ کی حسد ہے. آپ برداشت نہیں کر سک رہے مولانا احمد نقشبندی، اس لیے آپ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیو، یہ جو عزت ملی ہے نا، خدا کی قسم ہم پیسے دے کے نہیں خریدے. ہم یہاں پہ کوئی ہمارا ہے بھی نہیں. چلو بھائی بلاؤ، میں 5,000 روپے دلا دوں. میرے کو کون بولا ہے میرے کو وہ بھی نہیں معلوم ہے. قسم خدا کی بول رہا ہوں، میرے کو ان لوگوں کے نامہ بھی نہیں معلوم. صوفی صاحب کے بیٹے بولا اس واسطے میں ان سے ملا ہی. اب بھی اوپر پوچھا کون کرا رہے ہیں جلسہ، وہ بھی نہیں معلوم. یہ لوگ کیا جلسہ ہے میرے کو وہ بھی نہیں معلوم. یہاں آئے بات پتا چلا یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے. مدرسے کا جلسہ بول کے بات کرتے ہو بولے میں اتنا بے فکر آدمی ہوں. ہمارے بیچارے اسسٹنٹ ہے ہمارے کلیم اللہ صاحب، ان کو میں بول دیا بھائی آپ دیکھ لو. بولے حضرت آپ آ جائیں. آ گئے. اب انہوں بولتے حضرت آپ چلے جائیں. چلے گئے. پھر سفر اپنے کیا مطلب جی دنیا سے؟ اپنے کو مصطفیٰ سے غرض ہے، اپنے کو بغداد والے غوث اعظم سے غرض ہے. کیا ہے؟ ابھی مولانا تقریر کر گئے بیچارے، کون ہے میرے کو نہیں معلوم، مگر میں ان کا بیان سنا اور میں ایسا میں بیٹھے ہوا ہوں، تم تقریر لمبی کیسے کر رہے، ایک گھنٹے پتہ بھی نہیں کر رہا اور انہوں 2 گھنٹے بٹھائے تو بیٹھ تو پھر کیا کرنے کا؟ میرے آقا کا ذکر ہو رہا، سننے سے غرض ہے اپنے کو. ابھی شاعر صاحب بولے 2 بیچارے 2 شعر سنا تو بولے 2 ہی شعر سنائے بیچارے، اور انہوں 8 سنا تو میں 8 سنتا تھا. میں یہ بھی نہیں بول رہا ہوں میں بیٹھا تو گھنٹے بتا اپنے کو آتی نہیں ہو. اچھا اور ایک بات پوچھو آپ، جو بیچارے ناظم صاحب بلائے اپنے کو، کیا نذرانہ دینے والے وہ بھی نہیں معلوم. اپن بات لے گئے کتنے دیر بعد 50,000 ہونا، نعوذ باللہ ایسا ہی باتیں کرتے ہیں. یہ بھامٹے باتیں آتے ہی نہیں اپنے کو. بلا لیا اللہ کا لال، میرے آقا کے دین کی خدمت ہے، آقا کی امت کو سنانا ہے. اتنا اخلاص سے کام کرے. بات اتنے خطرناک باتاں اگر ذرہ بھی اپن ادھر ادھر ہے تو پٹھے پوری خبر خود کی اپنی فاتحہ پڑھ دیتے تھے. کب تک کریں گے میرے بھائی؟ میں کون ہوں؟ کیا میں اہل حدیث سے ہوں، تبلیغی جماعت سے ہوں، جماعت اسلامی سے ہوں؟ میں بھی سنیت کا ایک نمائندہ ہوں.
میں پوری دنیا میں پورے گستاخ رسول کو اپنا دشمن بنا کے پھر رہا ہوں. پوری دنیا میں گستاخ رسول، گستاخ اولیاء، غوث پاک کے دشمن میرے دشمن بن گئے. آپ کو معلوم ہے میرے بھائی، ان لوگوں کو اگر چانس مل گیا نا، ایک ہی دن میں کام پہنچا دیتے ان لوگوں میرا. غوث پاک کے حصار میں گاڑی چل رہی ہے اپنی اپنی. آج کی بات کروں میں آپ کو، آج اللہ کی قسم، آج ایک عورت کے اوپر جو ہے کیسا بک کر کے اس کو 153 506 میں بک کر کے آیا ہوں میں آپ کے شہر کو آنے سے پہلے. اتنے خطرناک باتیں کر رہی ہوں، مار دیتی ہوں، کاٹ دیتی ہوں، پھاڑ دیتی ہوں، چیر دیتی ہوں، بول رہی ویڈیوز بنا کے ڈال رہی ہیں. اتنا اخلاص سے اہل سنت کے لیے کام کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بدعقیدوں سے لڑ رہے ہیں، گستاخ رسول سے لڑ رہے ہیں. پھر آئے بات ادھر آ کے بیٹھے تو یہاں پورا یہاں بھی ٹھنڈا نہیں بولا نقلندی صاحب. پھر جانا کدھر؟ انہیں بول رہا ہمارے نہیں، انہوں بول رہے ہمارے نہیں، پھر جانا کدھر؟ ارے میرے پیارے بھائیوں، کوئی آدمی اگر سنیت کے لیے کام کر رہا، میرے کو یہ مولانا سے، صوفی صاحب سے کیا میرے کو تعلق ہے؟ میں تو زندگی میں پہلی بار ان کے نورانی چہرے دیکھا، مگر خدا کی قسم میرے دل میں ان کی کروڑ درجہ محبت ہے. کیوں ہے آپ بولیے؟ صاحب کتنی محنت کر رہے ہیں لوگ. یہ 6 بچوں کو حافظ بنانا یہ کوئی گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے. پوری زندگی دو پہ لگا دینا پڑتا ہے ان لوگوں کے واسطے. ان کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کے اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام کرنا، لائٹ کے بل کا انتظام کرنا، مدرسے کے لیے انتظام کرنا، کاروبار چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑ دینا. اپنے بیوی بچوں کا اتنا خیال نہیں ہے جتنا یہ بچوں کا خیال کرنا پڑتا. اگر ہم اہل سنت کے ہو کر اگر ان کی قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم سب کو چاہیے ہم متحد ہو جائیں. یہ کب تک کریں گے ہم لوگ؟ تو ان کا نہیں ہے، تو ان کا نہیں ہے، تو ان کو نہیں بولتا، تو ان کو نہیں بولتا، تو ان کو نہیں مانتا، تو ان کو. کب تک یہ جہالت کریں گے؟ اس سے اہل سنت برباد ہو جائے گی. اگر ایسے ہی ہم گندی گندی حرکتیں کریں گے، آنے والی ہماری نسلوں میں بدعقیدہ گستاخ رسول پیدا ہو جائیں گے. اگر آج سنیت کو بچانا ہے، سنیت کو کھانا کھائے تو شفا ہوگی. ارے بولا کھانا نہیں ہے رے دیوانے، اس پہ اللہ کا کلام پڑھ دیا، وہ شفا کی دوا بن گئی. وہ شفا کا دوا بن گئی. بولے اتنا چھوٹے کھانے کا شفا ملتی ہے. ارے بولا ہارٹ اٹیک آیا رات کے 3 بجے، ڈاکٹر کرنے لگ گیا تو نہیں اتنی بڑی گولی کھلاتا. بولو اتنی بڑی گولی کھلاتا. بولو اس کا منہ کھول کے پوری کھلا کے اندر ڈال دو، ایسا مارتا کہ اندر گولی جاؤ اندر جاؤ. ایسا نہیں کرتا. اس کا نہیں بھی کہتے اتنی گولی لکھتا ہونا، لکھتا نہیں لکھتا اتنی گولی لکھتا. پورے گردے میں درد ہو رہا، بے چین بے قرار ہے، اتنی گولی کھلاتا گیا. کینسر ہو گیا آدمی کو، لا علاج مرض ہو گیا، اتنی گولی لکھ کے دیتا. صبح ایک شام ایک، صبح ایک شام ایک. صبح پکڑے تو ہاتھ میں نہیں آتی، تولے تو تلتی نہیں ہونے، اتنی گولی رہی تھی. کھاتا آدمی 100 کلو کا وزن ہے آدمی کو، وہ گولی سنبھال رہی. ذرا غور کیجئے گا میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ گولی کس نے بنایا؟ جواب ملا جی پلا ریڈی فارمیسی نے. ہمارے انڈیا میں دکن میں یہی چلتی، اس لیے بول رہا ہوں، یہاں کے نامہ میرے کو نہیں معلوم. جی پلا ریڈی، ریڈی کی بنائی ہوئی گولی، ریڈی کے فارمیسی میں بنی. لکھا کون؟ ڈاکٹر لکشمن. بیچنا کون؟ کمار بابو راؤ. کھانا کون؟ عبداللہ. بنانے والا غیر مسلم، لکھنے والا سجیسٹ کرنے والا غیر مسلم، بیچنے والا غیر مسلم، کھانے والا مسلمان. شفا ہوئی، شفا ہوئی. ارے جب غیروں کی بنائی ہوئی گولی پہ تیرا یقین اور ایمان ہے، 3 بجے رات کو تے کو ہارٹ آیا تو تو سب چھوڑ کے دواخانے کو بھاگتا، پلا ریڈی فارمیسی کی گولی کھاتا، لکشمن سے گولی لکھا لیتا، بابو راؤ سے خرید کے کھاتا تو تیرے کو شفا ہوتی. تو پھر برادر اس قرآن پہ تجھے بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن کا بیچنے والا اللہ، لے آنے والا روح اللہ،
رسول اللہ اور لے کر پڑھ کر شفا پانے والا عبداللہ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور تو کرو، ذرا غور کرو دوستو، یہ قرآن شفا ہے، شفا۔ آج سے پڑھو میرے بھائی، کتنا پڑھتے پڑھو تمہاری مرضی، کتنا پڑھتے پڑھو تمہاری مرضی، پاؤ پارا پڑھو، ایک رکوع پڑھو، دو رکوع پڑھو، دو صفحے پڑھو، ایک پارا پڑھو، آدھا پارا پڑھو، کتنا پڑھتے پڑھو، مگر قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھو۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کو صرف دنیا میں ہی شفا نہیں دلاتا، بلکہ اپنے پڑھنے والے کو آخرت میں بخشواتا بھی ہے، جنت میں لے جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کی قبر میں نور ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والے کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا اللہ کا مقرب و محبوب ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو میرے پیارے بھائی، جتنا آتا پڑھو۔ ایک صاحب مجلس میں اٹھ گئے، مولانا آپ کی بات سمجھ میں آ گئی مگر میرے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نو پرابلم، سیکھ لو۔ ہر علم سیکھنے کی ایک عمر ہوتی ہے، مگر قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ پھر وہ والے مولانا میرے کو سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، لو گمت بنگال میں ایسا بھی ملتا، بولے مولانا میں سیکھنا تو چاہتا ہوں، سیکھنے کی ٹائم نہیں ہے، تو میں کہوں گا نو پرابلم، ایک کام کر، جتنا بھی تجھے ٹائم مل گیا وضو کر لے، قرآن کھول لے، خالی انگلیاں پھیر لے۔ اگر تیری یہ ادا بھی میرے رب کو پسند آ جائے تو میرا رب تجھے بھی بخش دے۔ ذرا اس کتاب سے محبت تو کر کے دیکھ، ذرا اس کو چاہ کے تو دیکھ، ذرا اس کے قریب جا کے تو دیکھ، ذرا اس سے پیار کر کے تو دیکھ۔ ایک مولانا گاؤں کو گئے تھے خریے کو بیان کرنے کے واسطے، گاؤں میں 40-50 لوگ جمع ہوئے، مولانا قرآن کی عظمت پہ بیان کرے، قرآن کی عظمت میں بیان کر کے مولانا صاحب کیا کرے، بولے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ مولانا بول دیے بیان میں، جذبات میں بول دیے، انہیں سننے والے سن لیے، مگر ایک گاونٹی بالکل بددو بیچارہ جس کو طہارت بھی نہیں معلوم، وضو بھی نہیں معلوم، نماز بھی نہیں معلوم، اللہ نے معلوم، رسول نے، انہیں بھی بیٹھا تھا، مگر انہیں عقیدے کا پکا تھا، بھامٹا نہیں تھا، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا تھا، دل کی دنیا آباد کر کے رکھا تھا۔ بات سن لیا، پکڑ لیا، بولے مقصد کے لیے پڑھے تو پورا ہوتا۔ تو بولے بیان ختم ہونے کے بعد پوچھا مولانا پورا پڑھنا ضروری نہیں، تھوڑا پڑھے تو بھی چلتا، بولے کچھ بھی نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی بھی تو بس ہے، بولے مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ارے باپ رے باپ، یہ تو اور آسان ہو گیا۔ گیا دوسرے دن سے کوشش کر کر کے ایک مہینے میں خالی سورہ فاتحہ سیکھا، خالی سورہ فاتحہ سیکھا، انہیں بھی پڑھا، ہوشیار آدمی تھا۔ تو اب اس کا مقصد کیا تھا معلوم، روزانہ انہیں اس شہر سے اس شہر کو کام کرنے جاتا تھا، تو بیچ میں دریا تھی، ہاوڑا اور کلکتہ کے بیچ کی، وہاں بھی ویسی تھا، تو انہیں روزانہ 2 اشرفی دے کے جاتا تھا، تو کماتا تھا 6، 2 سفر میں چلے جاتے تھے، جانے ایک آنے، تو انہیں بولا میرا مقصد ہے یہ 2 بچانا۔ مولانا بولے جس مقصد سے قرآن پڑھے وہ مقصد پورا ہوتا، بولے اپنا مقصد ہے اشرفی بچانا۔ یہاں ٹھہر گیا کنارے، پانی کے پاس کھڑ کے سورہ فاتحہ پڑھا، پانی پہ ٹھہر گیا، سفر شروع ہو گیا، چلنے لگ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے۔ آپ ہم نہیں چل سکتے کیونکہ ہمارے دل پہ ہماری عقل کا غلبہ ہے، ہم سوچتے ایسا کیسا ہوگا،
وہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والا نہیں، خدا کے کلام پہ یقین رکھنے والا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ نقشبندی صاحب قبلہ۔ ادھر سے ادھر جا رہا، ادھر سے ادھر آ رہا، شروع کا سفر۔ تھوڑے دن کے بعد پھر مولانا آ رہے گاؤں کو بیان کرنے۔ اس کو مولانا دیکھیے نہیں پانی پہ سے آ رہا، مولانا والے انہیں تو دکھ رہا، کشتی دکھ رہی چ نہیں، پریشان ہو گئے۔ خریدار تو دیکھ رہے اور گر گر کے دیکھ رہے، نیچے پتے ہیں کیا، جھاڑ ہے کیا، کہیں پہ ٹھہر کے آ رہا ہے نہیں، کیا تو بھی کر رہا، دیکھے تو پانی پہ آ رہا۔ مولانا پریشان ہو کے پوچھے میاں یہ کیا کر رہا؟ تو بولے میں کیا کر رہا ہوں، آپ ہی نے تو بتایا ہے، آپ ہی نے تو یہ فلسفہ سکھایا ہے، آپ ہی نے تو قرآن کا یہ معجزہ بتایا ہے۔ قرآن صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے نبی کے زمانے میں معجزہ تھا، ایسا نہیں ہے، قرآن تو آج بھی معجزہ ہے۔ بشرطے کہ اس کو کوئی اپنا کے تو دیکھے، بشرطے کہ کوئی اس کو اپنا کے تو دیکھے، اس کو پکڑ کے تو دیکھے۔ خدا کی قسم قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے میرے بھائی۔ آج ہم کو ضرورت ہے ذرا اس سے دوستی کرنا، ذرا کچھ کتنا ٹائم ہے، فیس بک دیکھتے بیٹھے تو آدھا گھنٹہ نکل گیا، واٹس ایپ چیک کرے تو پون گھنٹہ نکل گیا، یوٹیوب میں گھسے تو 2 گھنٹے تو پکے ہے۔ ابھی کیا کیا کچھ نکل گیا، انسٹاگرام نکل گیا، ٹویٹر نکل گیا، وہ نکل گیا، یہ نکل گیا، کیا کیا کچھ چل رہا۔ میرے پیارے بھائی اپنے کو اتنا سو فضول وقت ہے، بھامتے باتاں، دوستاں، مرے تو کوئی دوست نہیں آتا۔ یہ دوستاں تو بہت خطرناک ہو گئے آج کل کے۔ آپ کا کتنا بھی اچھا دوست ہو، انہیں بولا چل پٹھے آج بریانی کھلا، اے جا رہے نہیں ہوتا، کل سے انہیں بات نہیں کرتا، ایسا کرتا۔ یہ دوستی سب ڈپلیکیٹ ہے، دوستیاں ڈپلیکیٹ ہے، تعلقات ڈپلیکیٹ ہے، معاملات ڈپلیکیٹ ہے۔ اوریجنل اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی عبادت ہے، یہ اوریجنل چیز ہے۔ آپ یہاں قرآن پڑھے آج رکھ دیے، 15 منٹ پڑھے رکھ دیے، آدھا گھنٹہ پڑھے رکھ دیے، پون گھنٹہ پڑھے رکھ دیے۔ یہ خدا کی قسم آج قرآن پڑھ کے آپ رکھ دیے، کل قرآن پڑھ کے رکھ دیے، پرسوں قرآن پڑھ کے رکھ دیے، یہ چیز جانے والی نہیں ہے۔ آپ 15 سال کی عمر میں پڑھے، 70 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اس وقت یہ 15 منٹ کی تلاوت خبر میں آنے والی ہے۔ یہ 1 گھنٹے کی تلاوت، حالانکہ آپ پڑھ کے 55 سال ہو گئے، 55 سال کے بعد بھی یہ تلاوت آپ کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ یہ خبر میں بھی آنے والی ہے، یہ محشر میں بھی آنے والی ہے۔ اب میرے پیارے دوستو ذرا یہ رحمت بھی دیکھو، یہ تو شفا تھی، اب رحمت دیکھو۔ قرآن کا اللہ کہہ رہا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ہمارے بزرگوں کے صدقے جائے بھائی، دکان کی اوپننگ ہوئی تو بولے قرآن، فاتحہ، فاتحہ میں ہو رہا کیا؟ قرآن۔ فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ فاتحہ میں حدیث نہیں پڑھتے، فاتحہ میں کوئی دینیات کی کتاب نہیں پڑھتے، فاتحہ میں کوئی فقہی مسئلے نہیں پڑھتے، فاتحہ میں کوئی اخبار نہیں پڑھتے، فاتحہ میں کوئی میگزین نہیں پڑھتے، فاتحہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ بزرگوں نے کیا کیا؟ دکان کی اوپننگ، قرآن کی تلاوت بشکل فاتحہ، اللہ کے کلام کی تلاوت۔ بزرگوں نے کیا کیا؟ بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوا، بسم اللہ خانی کے نام پر قرآن کی تلاوت۔ مرحوم انتقال کر گیا، قرآن کی تلاوت۔ زیارت کے نام پہ قرآن کی تلاوت، چہلم کے نام پہ قرآن کی تلاوت۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ بار بار کسی بہانے سے قرآن کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ تو جواب ملا، رب فرماتا ہے قرآن کی تلاوت رحمت ہے۔ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھ کر اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے، اپنی نجی معاملات کا آغاز کرتا ہے، یا اپنے مرحوم کی خبر کی آخرت کی زندگی کا آغاز کرتا ہے، تو جب قرآن کی تلاوت ابتدا میں کی جاتی ہے تو اس کی انتہا تک اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ چیز زوال پذیر ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔
زوال نہیں آتا اس چیز کو جس چیز پر قرآن کی تلاوت سے آغاز ہوتا ہے، زوال نہیں آتا۔ اب ذرا سوچو میرے پیارے بھائی، ابھی میں آپ کو ایک بتایا سورہ ملک پڑھ کے سو گئے تو ادھر سے 40 ادھر سے 40 ادھر سے 40 گھروں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول رات بھر ہو رہا ہے۔ اب ذرا سوچو مسلمانوں، جس گھر میں حافظ قرآن رہتا ہو، پڑھنے والا تو ایک بار پڑھا تو 40 گھر تک رحمت ہے، تو اب جس گھر میں خود حافظ قرآن رہتا ہو، ادھر والدین یہ کمرے میں سو رہے ہیں، حافظ قرآن یہ کمرے میں سو رہا ہے، بہنیں وہ کمرے میں سو رہی ہے، نانا نانی دادا دادی ادھر کمرے میں سو رہے ہیں، تو سوچو اب اللہ کی رحمت ماں باپ پر کس قدر نازل ہو رہی ہوگی، بھائیوں پر کیا اللہ کے فضل ہو رہا ہوگا، خاندان والوں پر۔ ارے یہ فضل و کرم صرف دنیا میں ہی نہیں ہے، بلکہ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرائے گا بروز محشر۔ کتنے؟ 10 ایسے لوگوں کی جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہے، جن کا دوزخ میں جانا یقینی ہے، حافظ قرآن ویسے 10 لوگوں کی شفاعت کرائے گا اور کرا کر ان کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے کر جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اب ایسے 10 لوگوں کی جب حافظ قرآن شفاعت کرائے گا، دیگر اور بھی لوگ ہیں، ایک روایت میں 70 کی شفاعت کرائے گا، ایک روایت میں 700 کی شفاعت کرائے گا، مگر میں یہ آپ کو ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایٹ لیسٹ پکڑ لو، کم سے کم منیمم 10 لوگوں کو پکڑ لو، ایسے لوگوں کی شفاعت کرائے گا جن پہ دوزخ واجب ہو گئی، جن کا دوزخ میں جانا یقینی ہے، حافظ قرآن ان کی شفاعت کرا کے ان کو جنت میں لے جائے گا، تو کس کی کرائے گا؟ پہلے وہ 10 لوگوں کا حافظ قرآن کس کا انتخاب کرے گا؟ حافظ قرآن رہتا کلکتہ میں، یہ ہاوڑا میں رہتا ہے، تو کلکتہ والے کو چن کے لائیں گا، حیدرآباد والوں کو چن کے لائیں گا، بولیں گا نہیں وہ ممبئی کا ایک ہونا، میرے کو بنگلور کا ایک، مدراس کا ایک، ہاں کیرلا والا بھی ایک ہونا ہے، کیرلا کا بھی، ایسا بولیں گا۔ ایسے 10 دوزخیاں ہونا۔ حافظ قرآن پہلے اپنے گھر میں دیکھیں گا، کہیں کوئی میرے خاندان میں ایسا شخص تو نہیں ہے جس کے اوپر دوزخ واجب ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر خدا نہ خواستہ حافظ قرآن کو ایک ایسا شخص مل گیا جو اس کے اوپر واجب ہو گئی دوزخ، اور وہ کوئی اور نہیں، اس کا دادا ہے، تو حافظ قرآن سب سے پہلے اپنے دادا کی بخشش کروائے گا، حافظ قرآن سب سے پہلے اپنے نانا کی بخشش کرائے گا۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر حافظ قرآن کا باپ پوری زندگی گناہ کر کے اگر وہ جہنمی ہو گیا، تو اب میرے مصطفیٰ کے قول کے مطابق حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرائے گا، تو اس میں سب سے پہلے حافظ قرآن اپنے باپ کی شفاعت کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ ارے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، یہ جنت کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا زور سے بولو، یہ جنت کی ضمانت ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ اور ایک بات سن لو، باقی کے 3 4 2 جو بھی بچے ہیں نا، ان کو ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، وکیل بنا لو، ایڈوکیٹ بنا لو، ہاں پرائم منسٹر بنا لو، ممتا بنرجی کا اسسٹنٹ بنا لو، مرضی آپ کی، نو پرابلم، مگر خدا کی قسم ایک کو تو بھی حافظ قرآن بنا۔ سبحان اللہ۔ میں یہ بات بار بار کیوں بول رہا ہوں؟ ڈاکٹر کے لیے یہ بشارت نہیں ہے کہ ڈاکٹر اپنے باپ کو جنت میں لے کے جائے گا، ڈاکٹر ہی چلے گا تو اللہ کا شکر ہے، کیونکہ پھگٹ میں ڈاکٹر اتنے ٹیسٹاں لکھ دے رہا، وہ ڈائگنوسٹک سینٹر والوں سے اس کا ٹائی اپ ہو کے 600 کا ٹیسٹ بھیجا تو 300 تیرے، 300 میرے، تو اس لیے ڈاکٹر ہی جنت میں گیا تو گاڈ گفٹ، ڈاکٹر اپنے باپ کو کہاں سے لے کے جائیں گا؟
اللہ نے کہیں یہ بشارت نہیں دی، رسول اللہ نے کہیں یہ خوشخبری نہیں دی، وکیل اپنے باپ کو جنت میں لے کے جائے گا، وکیل چلے گیا تو اللہ کا شکر ہے، کیونکہ انہیں اتنے بھیانک کیسا لڑ رہا پیسوں کے واسطے، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کر دے رہا، انہیں جاتا نہیں جاتا ان کے حیبت کو رہی۔ میں سب وکیلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک دکا کی بات کر رہا ہوں، تو کہیں لکھ جا کے دوسرے وکیل صاحب کو بول کے کہیں کل کیسا دلا دیں گے، وہ الگ دوسری بات۔ سب کی بات نہیں کرو، ایک دکا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، پہلے مسئلے کو سمجھو، اللہ کا واسطہ ذرا مسئلے کو سمجھو۔ بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، آپ کیا بناتے بناؤ، جج بناؤ، مگر کسی کے لیے جنت کی بشارت کی خوشخبری، جنت کی بشارت نہیں ہے، جنت کی خوشخبری نہیں ہے، مگر سنو خدا کی قسم، ایک کو حافظ قرآن بناؤ، وہ خود بھی جنت میں جائے گا، اپنے باپ کو بھی جنت میں لے کر جائے گا، اپنی ماں جان کو جنت میں لے جائے گا، اپنے دادا دادی کو جنت میں لے جائے گا، اپنے نانا نانی کو جنت میں لے جائے گا، اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک کو تو رکھو، اچھا دالو بول کے ایسا تقریرہ کرے تو ایک نیا کرے، ہمارے مسلمان کیا کرے معلوم ہے، 5 بچے ایک صاحب کے، انہوں کیا کرتے معلوم، دیکھ لے کہ سب سے خطرناک کون ہے اس کے اندر، ڈینجر پیس، سب سے زیادہ ڈینجر، گھر کے باہر جا کے لڑنے والا، منہ توڑ لے کے آنے والا، لوگوں کے بشٹا پھاڑ دینے والا، 8 سال میں اتنا نکلے ہوا پٹا ہے، ڈال دو اس کو مدرسے میں۔ اور اللہ کرے انہیں حافظ نہیں بننا، کیوں پوچھو، انہیں بن گیا تو پھر ہم لوگوں کے بشٹا پھاڑتا۔ یہی چھوڑا، جب سے میں یہی بولا آپ کو، ایسا نہیں ہونا، بہت ڈینجر کے مسئلے، یہ بہت خطرناک مسئلے ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے جو آپ کا انٹیلیجنٹ بیٹا ہے، جس کی ذہنی صلاحیت بہترین ہے، جو اپنے اسکول لائف میں سب سے کلیور اسٹوڈنٹ ہے، ویسے بچے کو لے کے آگے آپ جو ہے حافظ قرآن بناؤ، انشاءاللہ انہیں جنت میں بھی جاتا، امی ابا کو لے کے بھی جاتا، بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو ایک حدیث پاک سنو، جذبہ پیدا ہوگا اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کا، جذبہ پیدا ہوگا کیا؟ میرے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حافظ قرآن، یہ بچے پیارے پیارے جو بیٹھے ہوئے دیکھو، یہ 6 بچے ماشاءاللہ، یہ جو علماء اکرام ہیں، شان تو بڑی بڑی ہے، یہ بچوں کی شان سن لو پہلے۔ حافظ قرآن جب قبرستان میں قدم رکھتا ہے، قبرستان میں حافظ قرآن کے قدم رکھتے ہی اللہ کے حکم سے پوری قبرستان کے عذابی مردوں پہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کا قول ہے، حالانکہ وہ قبرستان میں حافظ قرآن کے سگے کوئی بھی نہیں ہے، ان کو جاتے آتے چلو ذرا بول کے لے گئے تو یہ حال ہے۔ اسی لیے میں بول رہا ہوں، انہیں غیروں کے قبرستان کو گیا تو خبروں پہ سے عذاب اٹھ جاتا، تو پھر جس گھر میں خود حافظ قرآن رہتا وہ گھر کا عالم کیا ہوں گا میرے بھائی، حافظ قرآن کے ماں باپ کا عالم کیا ہوں گا۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرو پیارے دوستو، ایک بات بولتا ہوں، برا نہیں ماننا ہونا، میرے کو افسوس بھی ہوا، آج کی مجلس سے جتنی خوشی ہوئی تھی افسوس بھی ہوا، میں اوپر بیٹھ کے پوچھا وہاں پہ اپنے علاقے کے بچے کتنے ہیں، 3 جھارکھنڈ کے، 2 بہار کے، 1 بنگال کا۔ ہمارا کو شوق نہیں ہے بھائی پڑھانے کا، ہے جاننے کو صاحب پڑھے، کئی کو پیدا ہوا بچہ نہیں معلوم، بڑا کئی کو ہوا نہیں معلوم، شادی کر رہے ہیں اس کی کئی کو کر رہے ہیں نہیں معلوم، اس کو بچے کئی کو ہو رہے ہیں نہیں معلوم، ایک دن مر گیا، میں پوچھا کئی کو مرا نہیں معلوم۔ مسلمان کی زندگی بے مقصد ہے میرے بھائی، چوپ کھیل لیتے کود لیتے پیدا ہو جا رہے ہیں، کھیل لیتے کود لیتے بڑے ہو جا رہے ہیں، کھیل لیتے کود لیتے شادیاں کر لے رہے ہیں، کھیل لیتے کود لیتے ٹاٹا بائے بائے بول کے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں بھائی، پھر بھی اچھے لوگ ہیں بات جو بڈھے ہو کے مر رہے ہیں، آج کل کے بچے تو یوں بھگا بھگا کے گاڑی کے نیچے جا کے اللہ حافظ ابو،
بھائی کو پیداوار ہے بڑے بھائی آئی ڈونٹ نو، میرے کو نہیں معلوم، امی ابا بھی پوچھو۔ ارے تو کہیں کو پیدا کرا وہ بھی نہیں معلوم، ابا شادی کرے میں پیدا ہو گیا۔ بے مقصد زندگی ہے مسلمان کی، کیا کرنے آئے کوئی مقصد نہیں ہے مسلمان کا۔ کئی کو آیا رے بڑے بھائی دنیا میں، آپ نے کیا معلوم بنا گیا۔ ایسی بے مقصد زندگی مت بناؤ مسلمانوں، تم با مقصد زندگی ہو۔ رب فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب فرماتا ہے ہم نے تمہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے، برائی سے روکنے کے لیے بھیجا ہے۔ تم بے مقصد نہیں ہو، تم امت کے امام بن کر آئے ہو، تم قوم کے رہبر بن کر آئے ہو، تم انسانیت کے لیڈر بن کر آئے ہو، تم مصطفیٰ کا طریقہ بتا رہے ہو اور مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن کر آئے ہو۔ تم لوگوں کو زندگی سکھانے آئے ہو۔ یہ جتنے مذاہب والے ہیں نا، کتنے مذہب ہیں معلوم پورے دنیا میں؟ 4200 مذہب ہے پوری دنیا کے اندر۔ آپ لوگوں کا خوش ہے خالی مسلمان ایسا ایک مذہب نہیں ہے اسلام۔ اسلام کے جیسا ایک مذہب کا نام اسلام ہے، ویسے 4200 مذہب ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا کے لیے مسلمان لیڈر بن کر آیا ہے، رہبر بن کر آیا ہے، ہادی بن کر آیا ہے۔ لوگوں کی رہنمائی کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اور جب تنہا ہو جائے تو کیا کرنا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم لوگ لاٹھوری کرنے، آوارہ گردی کرنے، سینما دیکھنے، بچیوں کو چھیڑنے، زنا کرنے، چوری کرنے، ڈکیتی کرنے، مارنے، بیوی کو مارنے، بچوں کو مارنے، مال ہڑپنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم امت کے لیے، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے رہبر بن کے پیدا ہوئے، ہم ہادی بن کے پیدا ہوئے، ہدایت دینے کا راستہ بتانے والے۔ اس لیے رب کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امۃ۔ رب کہہ رہا ہے تم اپنوں میں ہی نہیں، تم پچھلوں سے بھی، اپنوں سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ بہتر بن کر پیدا ہوئے۔ اپنے آپ کو سمجھو میرے بھائی، ہم لوگوں کا کوئی گھامڑا نہیں ہے، ہم لوگ ایسے کام کرنے پیدا نہیں ہم لوگ۔ اور ہمارے بزرگوں سے اللہ کام بھی لیا۔ یہی ہندوستان 1000 سال تک میاں بھیاں حکومت کرے۔ ہاں، یہ کلکتہ آپ کا کیپٹل تھا میاں بھیاں کا۔ قطب مینار ہم بنائے، ہاں، تاج محل میاں بھائی بنائے، حیدرآباد کا چار مینار میاں بھائی بنائے۔ ہندوستان کی عزت و عظمت کا جھنڈا جس لال قلعے سے لہرایا جاتا ہے، وہ لال قلعہ ہم نے بنایا۔ ہم لوگ ایسے ایسے کارنامے کرے، پوری دنیا مل کے اس کی مثال نہیں دے سکتی۔ اور آج ہم لوگ کیسے جا کے جی صاحب بولو صاحب دے دو، صاحب نوکری دے دو، صاحب 200 روپے دیو، صاحب 100 روپے دیو، صاحب۔ اتنی بری حالت ہو گئی مسلمان۔ وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ ہم نے اللہ کے کلام کی تلاوت کو چھوڑ دیا، پیارے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا، خدا کے دین کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، رب کے بتائے ہوئے فرمان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے آج اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر رسوا اور مایوس کر دیا۔ آؤ میرے بھائی، لوٹ کے آؤ قرآن کی طرف، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ یہ ہمارے پاس ہی ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، بھوٹان میں، یہ اپنے ایشیا میں ہے یہ سسٹم۔ ورنہ آپ اگر عرب کے لوگوں میں پہلی والی زندگیوں میں چلے جائیں، ہر گھر میں حافظ قرآن ملتے ہیں، ہر گھر میں حافظ قرآن، ہر گھر میں حافظ الحدیث،
ہر گھر میں حافظ المسائل فقہ ملتے تھے. آج ہمارے پاس یہ سب سسٹم ختم ہوا. بس دنیا کے چلو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کسی کا بچہ ڈاکٹر بن رہا, کسی کا بچہ انجینئر بن رہا, کسی کا بچہ CA بن رہا, کسی کا بچہ جو ایڈوکیٹ بن رہا, کسی کا بچہ جو ہے ماشاءاللہ کچھ اور ایجوکیشن حاصل کر رہا. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مگر اب تو 90% مسلمان ایسے ہو گئے, پورے آل اوور انڈیا کی بات کر رہا ہوں, 90% مسلمان ایسے ہو گئے اپنے بچوں کو پڑھا رہے نہیں. 10th پڑھ لیا تو ہمارا بچہ سمجھتا میں پوری کائنات کی سب سے آخری ڈگری حاصل کر لیا. 10th پڑھ لیا تو اس کے بعد انہیں پڑھنے کا نام بھی نہیں لیتا, انہیں کالج کی دنیا بھی نہیں دیکھنا چاہتا. انہیں سمجھتا خلاص اب میرے اتنا کائنات میں کوئی بھی قابل نہیں ہے. کیا کرتا, ٹماٹے کی بنڈی لے لیا نکل گیا, نہیں تو آٹو خرید لیا نکل گیا. 20-22 سال کی عمر میں آٹو چلا رہے ہیں بچے ہمارے, کچھ نہیں تو کچھ نہیں, آخری میں اولا, اوبر, کیب, ٹیمپو, ٹیکسی لے لیا, پیلی گاڑی, بنگال کے روڈوں پہ نکل گیا. خلاص کچھ نہیں, ٹھیلا لگا لیتا, کہیں تو بھی بڑھ جاتا, ختم, پکار لیتے بڑھ جاتا, 5 روپے کلو, 5 روپے کلو, 5 روپے کلو. کیا میرے بھائی یہ زندگی ہے؟ مسلمان ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ 100-200 کے آدمی نہیں ہے جی. میں کئی مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمارے مسلمان اتنا گر گیا نیچے, اتنا گر گیا, اتنا گر گیا. یہ الیکشن پیریڈ میں تو مسلمان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی, اتنا نکال کے پھینکتے مسلمان کو, اتنا ذلیل و رسوا کرتے مسلمان کو. 2 مہینے سے کچھ نوجوان جو ہے کانگریس پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں, کہاں ہوا نہ کو پوچھو, مثال دے رہا ہوں. 2 مہینے سے کانگریس پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں, جھنڈے لگا لے رہے ہیں, پٹیاں بن لے رہے ہیں, کانگریس کو ووٹ دو, MLA صاحب کو ووٹ دو, وہ کرو, ان کو چیزوں نہ رہے. الیکشن سے 2 دن پہلے پٹھا پلٹ گیا, بی جے پی کو ووٹ دو کر رہا. ارے 2 مہینے سے کانگریس کی پٹا ڈالنے کے پھرا گلے میں, 2 دن پہلے بی جے پی کیا بولے مولانا روزانہ انہیں 200 دے رہا تھا, انہیں 500 دے رہا ہے. یہ ہو گئی ہے مسلمان. 500 روپے 200 روپے میں بک جاتا جی مسلمان. اتنی گر گئی ہے میری قوم, اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہوگا یہ قوم کا, کیسے اٹھے گی یہ قوم, کیسے آگے بڑھے گی یہ قوم. اتنے مت گرو میرے بھائی. آؤ, ہم کس کی امت ہے میرے بھائی؟ جس نبی کی ہم امت ہے نا, اللہ نے اس کا دوجا پیدا نہیں کیا, اللہ نے اس کا ثانی پیدا نہیں کیا, اللہ اس کے اخلاق کے جیسا کسی کو اخلاق نہیں دیا. اللہ اس نبی کو جو جیسا کردار دیا ویسا کردار کسی کو نہیں دیا. اللہ نے اس نبی کو جو مرتبہ دیا ویسا مرتبہ کسی کو نہیں دیا. اللہ نے اپنے نبی کو جیسا بے مثل و مثال بنایا ویسا کسی اور کو نہیں بنایا میرے بھائی. ہم اس نبی کی امت ہو کر ہم اگر نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ, ہم جو ہے اتنے گرے ہوئے کام کریں گے تو ہماری اپنی آخرت بھی برباد, دنیا بھی برباد, یہاں بھی ذلیل و رسوا, وہاں بھی ذلیل و رسوا. آؤ میرے بھائی, آج قسم کھا لو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام بن کے جیے گے. اے بنگال کھوڑا والو, ارے تم ایسے بن جاؤ. اگر تم 2 کلومیٹر دور سے آ رہے ہو, آنے والا تم کو آتا ہوا دیکھ لے تو یہ نہ کہے فلانا بیٹا, فلانا ماں, فلانا بھائی, فلانا دوست آ رہا ہے. دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. بناؤ میرے بھائی, اپنی کیفیات اپنے اندر پیدا کرو. یہ جو حافظ قرآن یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن قبرستان میں قدم رکھتا ہے. حافظ قرآن کے قدم رکھتے ہی پورے قبرستان کے عذابی مردوں پہ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور کب تک اٹھا لیا جاتا؟ جب تک حافظ قرآن قبرستان میں ٹھہرا رہتا ہے عذاب رک جاتا ہے, واپس نہیں آتا. حافظ قرآن قبرستان سے نکل گیا, عذاب واپس آ گیا. پھر ایک روایت ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عالم دین
حافظ قرآن سے بڑا مرتبہ ہے عالم دین کا. عالم دین جیسے ہی قبرستان میں قدم رکھتا ہے، عالم دین کے قدم رکھتے ہی اللہ کے حکم سے پورے قبرستان کے عذابی مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. حافظ قرآن قبرستان سے نکل گیا، عذاب واپس آ گیا. عالم دین قبرستان سے واپس نکل گیا، عذاب واپس نہیں آیا. عذاب واپس عذاب واپس کب تک نہیں آتا؟ ایک دن ہو گیا واپس نہیں آ رہا ہے، 2 دن ہو گئے عذاب واپس نہیں آ رہا ہے، 3 دن ہو گئے عذاب واپس نہیں آ رہا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا ذرا بتا دے عذاب کب تک واپس نہیں آتا؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا عذاب عالم دین کے قدم کی برکت سے عذاب اٹھا لیا گیا تو 40 دن تک عذاب واپس نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے عالم دین کی برکت. 40 دن تک 40 دن تک عذاب واپس. زور سے بولے زور سے بولے. اب تو کم سے کم بناؤ، ارادہ کرو. آپ لوگ بولے ہماری شادی نہیں ہوئی تو ایسے تقریر سنا رہے ہیں بچوں کو حافظ. شادی تمہاری نہیں ہوئی، تمہارے بہن کی تو ہو گئی نا، تو بھانجے کو بناؤ. بھائی کی ہو گئی نا، بھتیجے کو بناؤ. چچا کی ہو گئی نا، چچیرے بھائی کو بناؤ. پھوپھو کی ہو گئی نا تو پھوپھیرے بھائی کو بناؤ. کوشش کرو کسی ایک کو تو بناؤ یار. میرے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وعید سنو وعید، جلال دیکھو میرے آقا. حضور نے فرمایا میری امت میں یتیم 2 قسم کے ہیں. کتنے قسم کے ہیں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے. جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں. حضور نے کہا یتیم میری امت میں 2 قسم کے ہیں. ایک وہ یتیم جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے. دوسرا وہ یتیم جو بالغ تو ہو گیا اور باپ بھی زندہ ہے پھر بھی وہ یتیم ہے. پوچھا یا رسول اللہ اس بچہ تو بالغ ہوگا، اس کا باپ زندہ ہے، پھر وہ یتیم کیسے؟ حضور نے کہا ایسے باپ کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے جس باپ نے اپنے بچے کو علم دین نہ سکھایا. سبحان اللہ. آج ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا میرے بھائی. تجوید سے ہمارے بچے واقف نہیں ہیں، تجوید سے واقف نہیں ہمارے بچے، قرآن کے مخارج سے واقف نہیں ہیں، تلاوت سے واقف نہیں ہمارے بچے. سکھاؤ میرے بھائی، اپنے بچوں کے ساتھ اتنا برا سلوک مت کرو. آپ میں سے میں سب سے سوال کرتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے ذرا میرے سوال کا جواب دو. کون کون ایسا باپ ہے یہاں پر جو چاہتا ہے اس کی اولاد دوزخ میں جائے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دے. ارے واہ، کوئی بھی نہیں چاہتے اولاد دوزخ میں جانا. کیسا جانا میرے بھائی، کیسا؟ کون چاہیں گا؟ کون سا باپ؟ یہ ٹیسٹنگ بھی تھی، تخیر سن رہے نہیں سن رہے بلکہ ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں، نیند میں کوئی بھی نہیں الحمدللہ. دیکھو ایک پیر کو چمٹی کاٹی بچے کے تو بچے کو تکلیف ہوتی مگر درد باپ کو ہوتا. آپ اپنی اولاد کے ایک چمٹی کاٹنے کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے اولاد کو کھینچ کھینچ کے دوزخ میں ڈالا جائے گا. کیسے برداشت کریں گے میرے بھائی؟ کیسے برداشت کریں گے میرے بھائی؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیسے برداشت کرتے میرے بھائی؟ خدا رائے مسلمانوں اپنے بچوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. اسی لیے تو رب نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. رب فرماتا ہے اے ایمان والو، کان کھول کے سنو میرے بھائی، ترجمہ سنو. اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. ہم چھوڑ دیے میرے بھائی، پیدا کرے دنیا میں چھوڑ دیا اولاد کو، جاؤ بیٹے جاؤ کیا کرتے کرو جاؤ. چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے 10th کلاس کے ہمارے بچے سگریٹ پی رہے ہیں، 12th کلاس کے ہمارے بچے ڈرگز گانجا افیم کا استعمال کر رہے ہیں. ہمارے بچے 20 سال کی عمر میں ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں ہمارے بچوں کے نام چوری کے کیس میں، زنا کے کیس میں، ریپ کے کیس میں نام لکھے جا رہے ہیں.
خدا رائے مسلمانوں اپنی اولاد کی حفاظت کرو. سنو میرے پیارے بھائیوں، اے کچھ بھی نہیں ہوا جی، اے بابو بیٹھ جا، کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا. کون تو بھی آئے نہیں لائٹ لو ایسا دیکھ رہے ہیں آپ جا کے جنگ کریں لائٹ کر دیکھو میں یہاں ہوں نا، ٹینشن نکو لو. میرے پیارے بھائیوں قربان جاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انشاءاللہ سننے کے بعد عمل کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں میں سے کوئی ایک بنو. سبحان اللہ. تم دونوں میں سے کوئی ایک بنو. سیکھنے والے بنو، قرآن کا علم سیکھنے والے بنو، یا قرآن کا علم سکھانے والے بنو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم لوگ کا میں بھی نہیں ہے نا میرے بھائی، نہ سیکھنے والوں میں ہے نہ سکھانے والوں میں ہے، ہم لوگ خالی دیوانے حرکتیں کرنے والوں میں. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، جنت میں جانا چاہ رہے ہیں بھائی؟ ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دو، کون کون جانا چاہ رہے ہیں پلیز، ڈونٹ مائنڈ. بابا پورا ہوڑا جنت میں لوگ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا تو آپ لوگ جنت میں پھگڑ کا گھر سمجھے؟ جنت داڑیاں کاٹے تو جنت مل جاتی، بیویوں کو مارے تو جنت مل جاتی، قرآن کو پلٹ کے نہیں دیکھے تو جنت مل جاتی، نمازاں چھوڑ دیے تو جنت مل جاتی. ایسا سمجھے آپ؟ میرے پیارے بھائیوں اللہ کا واسطہ ایسا مت سمجھو. جنت وہ پاک گھر ہے، وہ پاک گھر ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ رہتے ہیں. جنت وہ پاک گھر ہے جہاں خدائے رب ذوالجلال کا ہر جنتی کو دیدار ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ. جنت حافظ قرآن کو جنت کے دروازے پہ چھوڑا جائے گا. کہاں پہ؟ جنت کے دروازے پہ. اور اللہ کی طرف سے حکم، ایک ایک آیت پڑھتا جا، ایک ایک درجہ چڑھتا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حافظ قرآن الف الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں گا، جب